الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، عید ہفتے کو رہی، پھر اس کے بعد کا ہفتہ بھی گیا، اور اب ہم تیسرے ہفتے میں پہنچ گئے ہیں۔ شوال کی آج 16ویں رات ہے۔ تو ماہ رمضان میں جو قرآن کی تفسیر ہوئی، اس میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تم کو میرے لیے پیدا کیا ہے، میرے لیے میں نے تم کو ڈھالا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، خدا بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے میرے لیے ہی سنوارا، اب تو میرے لیے ہے، میرے لیے، تو کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اس طرح پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو طالب مولا ہیں، مگر اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام رب کے مطلوب بن گئے۔ تو اتنی ساری باتیں کہنے کے بعد پروردگار نے کہا اذهب انت واخوک، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ، بی آیاتی، میری آیتوں کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کبھی سستی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اور تم نے ہم سے گزارش کی کہ ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ کر دیں۔ ہم نے تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو تمہارے ساتھ کر دیا، تم پیغمبر وہ بھی پیغمبر۔ بھی آیاتی، میری نشانیوں کو لے کر جاؤ،
میں نے تم کو جو معجزات بخشے ہیں وہ معجزے لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، مجھے یاد کرنے میں کبھی سستی نہ کرنا، مجھے برابر یاد کرتے رہنا، میرا ذکر تمہارے دل میں رہے گا تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اذھبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہو طغی، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس کے اندر طغیانی آ گئی ہے، وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان پتلا خاک کا، منی کا خطرہ ترقی کرتے ہوئے انسان کا روپ لیا ہے، مگر اس کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ وہ خود کو خدا کے درجے سے نیچے اتارنا نہیں چاہتا۔ اے موسیٰ، ایسے ظالم کے پاس جاؤ، مجھے یاد کرتے ہوئے جاؤ، فقولا لہو، جا کر تم دونوں اس سے کہو، قولا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی حکم دو کو دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی۔ دیکھیں فرعون کتنا سخت کافر ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہیں دو پیغمبر جا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ جو آدمی جا رہا ہے وہ ان کا کوئی امتی ہے یا امت کا کوئی نیک انسان ہے، ایسا نہیں، وہ بھی پیغمبر۔ تو ایک انسان کو سمجھانے کے لیے دو پیغمبر جا رہے ہیں۔ جیسے ایک مریض کو سدھارنے کے لیے دو ڈاکٹروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایک ڈاکٹر سنبھال نہیں سکتا تو دو ڈاکٹر مل کر اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بہرحال ایک ناقص مثال ہے، اس مثال سے اس اعلیٰ چیز کو کیا تعلق ہے؟ وہ تو جسم کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری۔ تو دل کی بیماری تکبر، یہ بڑی بری بیماری ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ابلیس سب کو برباد کرتا، ابلیس سب کو برباد کرتا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابلیس کو کس نے برباد کیا؟ ابلیس کے آگے تو کوئی دوسرا ابلیس نہیں تھا، تو ابلیس کو برباد کرنے والا اس کا تکبر تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر مکن زین ہارے پسر۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بیٹا تکبر ہرگز مت کر، تیرا جو لیول ہے اس سے آگے مت بڑھ۔ تیرا لیول کیا ہے؟ تو ایک حقیر چیز ہے۔ ذرا تیری ابتدا کے بارے میں سوچ کہ پہلے کیا تھا تو؟ ایک خطرہ تھا۔ کس چیز کا خطرہ تھا؟ منی کا خطرہ، ڈراپ آف سیمن، منی کا خطرہ تھا۔ تو یہ خطرہ ایک عورت کے رحم میں گیا، وہ عورت تیری ماں، تیری ماں کے رحم میں وہ خطرہ پہنچ کے بڑھتے 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 گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر اس نے ایک روپ اختیار کیا، تیری شکل آئی، تیرے ہاتھ پیر نکل آئے، مگر تو پہلے کیا تھا؟ منی کا خطرہ تھا۔ یہ چیز تو کیوں بھول جاتا ہے؟ عام طور پر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں غصے میں آئے تو وہ چھٹا جاتا، دیکھو بولتے چھیٹا جاتا، کیا مطلب؟ پہلے چھیٹا تھا وہ منی کا خطرہ، خطرے کو چھینٹا بولتے نا، پانی کا چھینٹا اڑ گیا، پیشاب کا چھینٹا اڑ گیا، یہ خطرہ، اسے چھینٹا بولتے۔ اچھا خود کیا ہے؟ خود بھی تو وہی ہے جو اس کو کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی ہے،
لیکن خود کیا ہے بھول جاتے، بس اس کو انگلی دکھاتے۔ اور خدا کی عجیب شان دیکھیے کہ دوسرے کو انگلی بتانے والا 3 انگلیاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ 3 انگلیاں کہتی ہیں کہ تیری ایک انگلی اسے چھینٹا بول رہی ہے، 3 انگلیاں کہتے ہیں نہیں تو بھی چھینٹا ہے، تو بھی چھینٹا ہے، تو بھی چھینٹا ہے۔ تو انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا تکبر الگ الگ انداز کا ہوتا ہے، مگر فرعون کا تکبر یہ ہے کہ اس نے خود کو بڑا انسان نہیں مانا، خود کو خدا منوانے لگا، بڑا بے رحم انسان تھا، معصوم بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا اور کہا کہ فقولا لہ، جا کر اس سے کہو قولا لینا، نرم بات اس سے کہو۔ تبلیغ، ارشاد، تعلیم، کسی کو سمجھانا ہے تو نرمی سے سمجھاؤ، کیونکہ کوئی انسان کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا تو کوئی نہیں، مگر فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں جب فرعون سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، کیونکہ نرم لہجہ دل کو موہ لیتا ہے، گرم لہجہ دل کو موڑ دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ غلطی کرتا ہے، آیا بیٹھ کر کھیل رہا ہے، اب اس کو کس طرح سمجھائیں؟ بڑے پیار سے اس کو بلائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، تم تو بڑے اچھے بچے ہو، مگر ایسا جو کر رہے ہو یہ بہت غلط کام ہے بیٹے۔ اگر اس طرح سمجھائیں گے تو بچہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، پرانے زمانے کا بچہ بولے گا ٹھیک ہے ماموں جان، ٹھیک ہے چچا، اس زمانے کا بچہ بولے گا وہ کیا انکل بولے گا، کیونکہ آج جس کو بھی دیکھو لوگ کیا رشتہ لگاتے ہیں، انکل انکل، یا عورت ہو تو لوگ خالہ بلانا چھوڑ دیے، اور خالہ کسی کو بلائے تو ان کو پسند بھی نہیں آتا، آنٹی بلائے تو بہت پسند آ جاتا۔ تو انکل آنٹی یہ رشتے آج بہت عام ہو گئے، تو بچے کو بلا کے اس طرح سمجھاؤ تو وہ سدھر جائے گا۔ اگر اسے زور دکھا تو بولا میں ویسا کروں گا، کیا کرتے سو کر لو جاؤ، ایسا بولا۔ تو سمجھانے والے کے لہجے میں نرمی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں جا کر فرعون سے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا ڈرے اللہ سے۔ اگر تم نرمی سے سمجھاؤ گے تو کچھ دیر سوچے گا، اگر جاتے ہی برس پڑو گے تو سوچے گا نہیں۔ دیکھیے تم نرمی سے بات کرو گے تو اس کے اندر ایک ایکشن پیدا ہوگا، اگر گرمی سے بات کرو گے تو ایکشن نہیں، ری ایکشن پیدا ہو جائے گا، فوراً گرمی کا جواب گرمی سے دینے لگے گا۔ قالا، دونوں عرض کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات بیک وقت کیسے عرض کر رہے ہیں؟ تو اس کی وضاحت بعض مفسروں نے یوں کی کہ کہنے والے تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، مگر ان کے پیچھے پیچھے ہارون علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے۔ تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا، دیکھیں مسجد میں امام صاحب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان کے پیچھے 500 آدمی بیٹھے،
500 آدمی آمین کہتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھو اور کتنے لوگ دعا کرتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 500 آدمی دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں بولے ایک ہی آدمی دعا کرتا، حالانکہ دعا ایک آدمی ہی کر رہا ہے، صرف امام دعا کر رہا ہے، باقی لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان دونوں نے دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ہارون علیہ السلام نے بھی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ دونوں عرض کرنے لگے ربنا، اے ہمارے رب۔ پیغمبروں نے جب بھی خدا کو بلایا ہے تو ربنا کہہ کے بلایا۔ جب بندہ کہتا ہے ربنا، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندے پر۔ ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہم کو پالنے والے، تیرا ہی تو سہارا ہے ہمیں، اگر تو ہمیں نہیں پالے گا تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں، بھوک لگے گی پیٹ میں، مگر یہ خطرہ بھی حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا اگر تیری پرورش نہ ہو تو بندہ خدا کو ربنا کہتا ہے تو خدا کو بندے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اسی لیے رکوع اور سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ میرے رب کو پاکی ہے جو عظمت والا ہے، میرے رب کو پاکی ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو میرا رب، ہمارا رب، یہ دو مل کے دعا کر رہے ہیں۔ ربنا ہمارے رب، اننا نخاف، یقیناً ہم ڈر رہے ہیں۔ اس ظالم کے پاس جانا ہے، ناسمجھ متکبر انسان، بڑے بڑوں کی بات کو نہیں ماننے والا۔ ہم تو عمر میں بھی اس سے چھوٹے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کے گھر میں پرورش پائے ہیں۔ وہ کہے گا کہ اے بچے، میرا کھا کر تگڑا ہو کے مجھے سدھارنے آیا ہے کیا؟ ایسی بات کرے گا وہ؟ تو اے پروردگار، اننا نخاف، بے شک ہم ڈر رہے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ہم پر زیادتی کرے گا، ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا، او ان یطغی، یا حد سے گزر جائے گا، کیا کر دے گا پتہ نہیں۔ اے پروردگار، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام رہے یا ہارون علیہ السلام، یہ دونوں خدا کے پیغمبر ہیں، دونوں کو فرعون کا ڈر کیوں ہوگا؟ مگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، جو حالات پیش آنے والے ہیں اللہ سے عرض کرنا، اللہ سے عرض کرنا، اسی کا نام ہے دعا کرنا۔ پروردگار عالم دعا کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ آپ جائیے، آپ کو خطرہ ہو تو آپ خدا سے عرض کیجئے کہ اے پروردگار، اس جگہ جانے میں مجھے بڑا خطرہ ہے، تو میری حفاظت فرما لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر عرض کر رہے ہیں کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا حد کو پار کر دے گا۔ قال، اللہ نے کہا، لا تخافا، تم دونوں مت ڈر۔ لا تخافا جو تثنیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈوئل، عربی کی خصوصیت ہے، دیگر زبانوں میں سنگولر پلورل دو ہی رہے گا، واحد جمع، مگر عربی میں سنگولر، ڈوئل، پلورل تین ہوتا ہے، دو کے لیے ایک الگ لفظ ہے، الگ صیغہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دو بندوں سے خطاب کر رہا ہے، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، ارے یقیناً میں تمہارے ساتھ، آئی ایم وتھ یو، ڈونٹ فیئر، میں تمہارے ساتھ۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے،
یہ ادراک ہمیں ہونا چاہیے، یہ شعور ہمیں ہونا چاہیے، یہ سینس ہمیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس سینس ہوتا ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس سینس نہیں ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نان سینس کہتے ہیں۔ تو اصل میں نان سینس کون ہے؟ خدا ساتھ ہے مگر خدا کے ساتھ ہونے کا اسے شعور نہیں، کتنا بے خبر ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں ساتھ، جسے انگریزی میں وت کہتے ہیں، ساتھ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مع، میم عین مع۔ پہلے زمانے میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا تھا۔ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، جناب کریم اللہ صاحب مع اہل و عیال لکھیں گے، مع اہل و عیال، اہل و عیال کے ساتھ۔ یہ جو مع کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہماری ٹوٹی پوٹی دکنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں جاتے کے مان میں چلے گیا، یہ مان نہیں ہے، مان، مع کے معنی ساتھ، ان کے جانے کے ساتھ میں چلا گیا کم، یہ کہنا چاہتے ہیں جاننے کے مان۔ وہ مان ذرا آسان بنا کر ہم مان کہنے بجائے مان کہہ دیتے، جانے کے مان میں چلے گیا۔ تو ہمارے کئی الفاظ ہیں جو بھاری بھاری الفاظ ہیں، مگر ہم نے اس کو ایسا ڈیمیج کر دیا کہ اصل شکل اس کی نکل گئی، دوسری شکل ہمارے پاس رہ گئی۔ تو تفسیر کی برکت سے کئی باتیں ہم پر روشن ہو جاتی ہیں۔ تو مع کا معنی ہے ساتھ ہونا، ساتھ ہونا، اسے کہتے ہیں معیت۔ میت نہیں ہے، وہ الگ لفظ ہے، معیت، مع ساتھ، معیت ساتھ ہونا، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا ادراک رہے، یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ حاضر رہے، کبھی غائب نہ رہے۔ یہ ہمارے بارے میں تو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں غائب ہوں، میں حاضر ہوں ہی سوچتے، کبھی بھول کر میں غائب ہوں ایسا سوچتے کیا؟ میں حاضر ہوں سے بھول گا، بھائی میں غائب ہو گیا سمجھ گیا، بولیے کوئی نہیں بولے۔ تو خود کے حاضر ہونے کا پکا ادراک ہے، رب کے حاضر ہونے کا ادراک نہیں۔ حالانکہ رب ہم سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ہم سے زیادہ ہم سے قریب۔ تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کی معیت کا ہمیشہ ادراک رکھو، اللہ کی معیت کا، یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ یہ معیت کا لفظ مع سے معیت کا لفظ بنا ہے۔ ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوراد ہیں، وظیفے ہیں، پیر و مرشد اپنے مرید کو جس چیز کے بار بار پڑھنے کی نصیحت کرتا ہے اسے کہتے ورد۔ ایک ہو تو ورد، کئی ہو تو اس کا نام ہے اوراد۔ تو اوراد، امام غزالی فرماتے ہیں من لیس لہ ورد، جس کے پاس ورد نہیں ہے، فہو قرد، وہ بندر ہے۔ خرد کے معنی بندر، ورد خرد دونوں کو ملا دیا۔ اگر ورد نہیں ہے تو تو خرد ہے، تو بندر ہے۔ اگر انسان ہو تو ورد ہونا چاہیے۔ تو سب سے بہترین ورد یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے درود پڑھتے جائیے، درود پڑھتے جائیے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ زبان سے درود پڑھتے رہیے۔ اگر کہیں زبان سے پڑھنے کا موقع نہ ہو تو دل سے تو آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کہا اننی معکما، اے موسیٰ اے ہارون، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ تمہاری بات میں سنوں گا، فرعون کی حرکت کو میں دیکھوں گا،
فرعون کی باتوں کو بھی میں سنوں گا اور تمہارے انداز کو بھی میں دیکھوں گا۔ اس کے اندر بندے کی تسلی، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، بات ختم ہو گئی۔ مگر اور تسلی دے رہا ہے پروردگار، کیونکہ پروردگار بندے پہ بڑا مہربان ہے۔ اے میرے بندے، اے موسیٰ، اے ہارون، اے میرے بندو، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں ڈر کس بات کا؟ تو ساتھ ہونا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک صرف ساتھ ہونا، دوسرا ساتھ ہونا کا مطلب تمہاری تائید میں ہو، تمہارے سپورٹ میں ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی انہیں کانگریس کے ساتھ ہو گیا، کانگریس کے ساتھ ہو گیا کا مطلب کیا؟ کانگریس کی سپورٹ کرنے والا ہو گیا۔ وہ فلاں مولانا کے ساتھ ہو گیا، مولانا ہے حیدرآباد میں، یہ ہے مدراس میں، وہ مولانا کے ساتھ ہے، وہ کا مطلب ان کی تائید کر رہا۔ تو پروردگار نے جو کہا کہ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہاری سپورٹ کر رہا ہوں۔ اے میرے بندو، اے موسیٰ و ہارون، میں تمہارا سپورٹر ہوں، آئی ایم یور سپورٹر، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور جو کچھ وہاں چلے گا اسے سنوں گا بھی، میں دیکھوں گا بھی۔ فَأْتِيَا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ فَقُولَا، جاتے ہی کہو، فرعون سے کہو، اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، ہم دونوں تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ رسولہ تثنیہ کا صیغہ، اگر واحد کا صیغہ ہوتا تو رسول ربی کا الفاظ جو ہوتے رسول ربی کا، مگر دو کی بات چل رہی ہے۔ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، یعنی ہماری قوم، اس قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہمارے ساتھ بھیج دے، اتنا ہی کر۔ ہم تجھ سے مال طلب نہیں کرتے، دولت طلب نہیں کرتے، ہیرے نہیں مانگتے، جواہرات نہیں طلب کرتے، کھانے کے لیے غذا بھی نہیں، ہم لوگ یہاں سے نکل جاتے۔ مصر تیری بستی ہے، تیری بستی میں تو تیری منمانی کر رہا ہے، یہ بنی اسرائیل تیرا ظلم برسوں سے برداشت کر رہے ہیں، کب تک برداشت کریں گے؟ تیری بستی میں رہیں گے تو تو ظلم کرے گا، اتنا تو کر دے کہ بھائی ہم کو جانے دے۔ جس طرح کوئی دوسری بستی میں کام کرتا ہے، وہاں پر اسے اس کا مالک بہت مارتا، کویت میں چلا گیا، کویت والا مارتا انڈیا والے کو، تو انڈیا والا بولتا بھائی کیا ابھی مجھے انڈیا کو بھیج ڈال، بس میرے گھر کو بھیج دے، میں چلے جاتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں، دینار بھی نہیں ہونا، درہم بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، مجھے بھیج دیا تو بس۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی کہ روزانہ ظلم، عورتوں کو تو جانوروں کی طرح عورتوں سے کام کرواتا، مردوں کو بالکل نچلے درجے میں رکھا تھا، جو بچے پیدا ہوتے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم اور ہارون تمہارے بھائی دونوں جاؤ، جا کر کہو کہ ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا نے ہم کو بھیجا ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو اذیت مت دے، اتنے دن اذیت دے دیا، اب اذیت مت دے، اب ظلم بند کر دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ہم نشانی لے کر آئے، ہم نشانی لے کر آئے، یعنی ثبوت لے کر آئے، ہم خدا کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کرتے۔ اور ہم کہاں سے آئے ہیں؟ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے آئے،
یعنی بار بار اسے احساس دلا رہے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، تیرا ایک رب ہے، تو رب نہیں ہے، تو بندہ ہے، کیونکہ تیرا رب ہے، جو تیرا رب ہے اسی نے ہم کو بھیجا ہے۔ ہمارا رب کہیں گے تو فرعون بولے گا تمہارا رب ہے، جاؤ تمہارا کام دیکھو، میرا تو رب نہیں ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا حکم دیا گیا کہ جا کر کہو قد جئناک بآیۃ من ربک، تیرے رب کے پاس سے ہم ایک نشانی، ایک معجزہ لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس بندے پر جو ہدایت کی پیروی کر لیا۔ ہدایت کیا ہے؟ دین حق، موسیٰ علیہ السلام کا پیغام، جو پیغام حق کی پیروی کر لے اس پر ہم سلام کرتے ہیں۔ جو اس پیغام سے منہ موڑ کر جاتا ہے اس کو تو ہم سلام نہیں کر سکتے، اسے کیا سلامتی کی دعا کریں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ایک محفل میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اب جا کر السلام علیکم یہ کہنے کے بجائے السلام علی من اتبع الہدی کہنا، یعنی سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ تو الحمدللہ 40 پر 7 47 آیتیں ہوگی۔ اب حدیث کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ امام مسلم، امام بخاری کے بعد امام مسلم کا درجہ ہے محدثین، اور حدیث کی کتابوں میں پہلا درجہ صحیح البخاری کا، دوسرا درجہ صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ناموں میں اللہ کو زیادہ پسند آنے والا نام کیا ہے؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، کیونکہ اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، اور انسان کے بندے ہونے کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یہی 2 نام رکھے جائیں۔ کسی کو 4 بیٹے ہیں، ہر ایک کا نام عبداللہ 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 رکھ دیا تو کیا ہوا؟ عبداللہ بولا تو چاروں بھاگ کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نام نہیں رکھے، ایک نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، اور صحابہ میں مختلف نام کے ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، بلال ہیں، ہر ایک کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں، انہیں کہتے ہیں العبادلۃ الاربعہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ تو عبداللہ یہ 3 اس میں زیادہ مشہور ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود۔ تو بہرحال عبداللہ نام رکھنا یہ بہت اچھا نام ہے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے فیملی میں تو عبداللہ نام رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ مگر آج ایک نئی بیماری لوگوں کو ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ نام کو ٹیسٹ نہیں کرتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ لیٹسٹ رہے، لیٹسٹ نام رہنا، اس کا مطلب کچھ بھی رہے، اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، نام کے مطلب سے مطلب نہیں۔ تو نیٹ میں دیکھتے، وہ نیٹ کا معنی ہے جال، اس جال میں جا کے پھنس جاتے، پھنس کر ایسا عجیب و غریب نام لے آتے کہ
عربی ڈکشنری میں کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جو اپلوڈ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں چڑھاتے، ہمارے دشمن، مگر نام کیا دیتے؟ اسلامک نیمز، یہ نام دے کر وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ وہ سارے نام غلط رہیں گے لیکن معنی اس کا بہت اچھا لکھے۔ اب ہمارے لوگوں کو عربی نہیں معلوم، علماء سے پوچھنا بھی ان کے لیے بہت دقت کا کام ہے، بلکہ وہ نیٹ پر ایسا ایمان لے آتے ہیں، وہ نیٹ نہیں ہے، خدا کی طرف سے اتارا گیا پیغام دیکھ کر رکھ دیتے، نام رکھ دیتے۔ اب جو معمولی درجے کے علماء ہوتے ہیں، امامت کر کے بس اپنے گھر کو چلے جانے والے، یہ نام سنتے ہیں تو خاموش ہے، تو کیا ہے، ہمارے پاس ہی نالج نہیں، ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ اگر پوچھتا بھی ہے تو کیا ہے معلوم نہیں، کسی بڑے مولانا سے جا کر پوچھو۔ اگر کوئی علم والا، تجربے والا، درس میں رہنے والا، عربی زبان کا استاذ یہ جب نام سنتا ہے تو بولتا ہے یہ غلط نام ہے، ایسا نہیں ہے نا، نہیں میں نیٹ میں دیکھ لیا۔ اب نیٹ کا نام سن کر بعض لوگوں کو شروع میں ہیبت ہوتی تھی، ہو سکتا بھائی، لیکن آج بہت فیمس ہو گیا ہے کیونکہ اس میں غلط نام چڑھا دیتے۔ جیسے کسی کو انگریزی نہیں معلوم، انگریز ہے، اسے انگریزی نہیں معلوم، مگر ایسا نہیں ہے کہ انگریز ہو کہ انگریزی نہیں معلوم یا نہیں ہے، مگر ہماری حالت ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر عربی سے ناواقف بھی ہیں، مگر اردو زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ ایک حد تک عربی زبان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی نام رکھ دے کر UGLY اگلی، اس کا ترجمہ میں خوبصورت لکھ دیا تو جس بیچارے کو نہیں معلوم وہ کیا بولے گا، وہ سمجھے گا کہ ہاں اس کا معنی خوبصورت ہی ہے، نام اگلی رکھ دیا، سب اسے بلایا۔ اس طرح غلط نام آج لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں، بولتے ہیں اس کا مطلب وہاں لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ مطلب ہے ہی نہیں۔ تو بہترین نام کیا ہے؟ پیغمبروں کے نام رکھیے، یہ بھی بہترین نام ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یا عبد الرحمن اور عبداللہ کی طرح کوئی بھی اللہ کا نام، اس کے ساتھ عبد کو جوڑ دیجیے، عبد الغفار، عبد الکریم، عبد الرؤوف، عبد الجلیل، ایسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا نام جو اگلے بزرگوں کے ناموں میں سے ہے اسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے کئی نام ہیں، ان ناموں کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا لفظ جس کا معنی اچھا ہو وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ جیسے نجم نام رکھتے ہیں، نجم کس کا نام تھا صحابہ میں، مگر نجم کا معنی ہے ستارہ، ستارہ اچھا نام ہے، نجم رکھ سکتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے اندر معنی پہ غور کیا۔ ایک صحابی کا نام تھا صخر، حضور نے کہا کہ یہ نام نکال دو، سہل اپنا نام رکھو۔ صخر کا معنی چٹان، تو چٹان تمہارا نام، تم چٹان ہو کیا؟ سہل کا معنی ہے ہموار زمین، ایسی زمین کہ جس میں ہر چیز اگ سکتی ہے اور جس پہ لوگ آسانی سے راستہ طے کر سکتے ہیں، تو ایسے نام رکھو۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں اماموں نے روایت کیا۔ اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں حدیث لکھ دینے کے بعد بریکٹ میں متفق علیہ ہم پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ متفق علیہ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام نہیں ہے، دو کتابوں کا نام ہے متفق علیہ۔ بخاری مسلم الگ الگ لکھنے کے بجائے متفق علیہ لکھ دیں
تو اس کا مطلب ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کا صحیح تلفظ عربی میں متفق علیہ، اب اردو میں ہم متفق علیہ کہہ سکتے ہیں، مگر جن کو صحیح تلفظ نہیں معلوم وہ متفق علیہ پڑھ لیتے ہیں، عربی نہیں معلوم تو اردو میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک دینی الفاظ ہیں، دینی الفاظ میں ہم علماء کا اعتبار کریں کہ علماء اس کا تلفظ کیسے کرتے ہیں، یہ ہم دیکھیں اور اسے ہم اپنائیں، اسے ہم فالو کریں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اہل النار کون ہے؟ اہل النار دوزخی، نار کا معنی ہے آگ، اہل النار، اہل النار یعنی آگ میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے، دوزخ کے لائق لوگ، دوزخ کے لیے ایلیجبل لوگ کون ہیں؟ کیا میں نہ بتا دوں تم کو؟ تو صحابہ کرام نے یہی عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنمیوں کا پتہ دے رہے ہیں، تو کون جہنم میں جائے گا؟ تو جب آئینہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، یا ہمارے سامنے ٹیسٹ کرنے کا آلہ آ گیا تو خود کو ہم ٹیسٹ کر کے پہچان لیں۔ تو جہنمیوں کا جو پتہ حضور نے دیا ہے وہ صفت ہمارے اندر بھی ہے کیا، ہم جائزہ لیں، اگر ہے تو اس کو نکال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عتل، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہے، بہت سخت مزاج، اجڑ اسے کہتے ہیں، اجڑ انگریزی میں بولتے اسٹبن، بولا سو بولا ہے، کسی کی بات مانوں گا نہیں، میں بولا غلط رہا بھی تو وہی کرنا، میں اپنی بات سے رجوع کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ایسا جو عتل ہے یعنی سخت قسم کا آدمی جتنا سخت رہے گا اتنا ہی وہ دوزخ میں جانے کے قابل ہے۔ تب سختی کو چھوڑ کر نرمی کو اختیار کر لیں، کچھ بھی فیصلہ کر لو، دوسرے کہہ رہے ہیں بھائی اس میں یہ غلطی ہے، ذرا غور کرو، صحیح بات ہے میرے سے غلطی ہو گئی، میں جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ کہہ کر دوسرے کی بات مان لو۔ تو دوسرے کی بات ماننے والا یہ دوزخی نہیں، اپنی بات منوانے والا یہ دوزخی۔ کبھی ہماری بات صحیح رہے گی تو ہم اپنی صحیح بات کی وضاحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اس لیے کہ وہ صحیح بات ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری بات غلط ہے تو خواہ اپنی بات کو قائم کرنے کے لیے، اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلطی سے ہو گئی بات۔ تو سخت مزاج آدمی یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا جوازی، جواز کا معنی شارحین بتاتے ہیں کہ یجمع ولا یجمع و یمنع، یجمع و یمنع، یعنی یہ ایسا بخیل آدمی ہے کہ پیسوں کو جوڑتا جوڑتا جائے گا، اگر کوئی لینے آئے گا تو اسے روکتا روکتا جائے گا، جوڑ 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 کے رکھے گا پیسے، کسی کو ایک پائی بھی نہیں دے گا۔ کوئی اس کے سامنے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گیا تو بھی مرنے دو، مگر گھر میں جو روٹی ہے اٹھا کر اسے نہیں کھلائیں، انہیں مر گیا تو میرا کیا جاتا وہ نہیں۔ یہ ہے جواد۔ تو جواد مت بنو، جواد بنو۔ جواد کا معنی ہے سخاوت کرنے والا، جواد کا معنی ہے بچا بچا کر رکھنے والا۔ تو یہ بچا بچا کر جو رکھتا ہے اس کے اندر ایک اور برائی بھی آ جاتی ہے،
وہ کیا برائی ہے؟ ہر ایک کو تانا دے گا، سامنے آنے والے کو چھپا کر بات کرے گا، کوئی سامنے نہیں ہے پیچھے ہے اس کے بھی خلاف بولے گا، نہ سامنے والے کو بخشے گا نہ غائب انسان کو بخشے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو سامنے سے چھپاتا ہے، یعنی باتوں کے ذریعے، اور جو باہر ہے غائب ہے ان کی بھی برائی بیان کرتا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ الذی جمع مالا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اسے بار بار گنتا، ایک بار نہیں گنتا، گنا 10,000 روپے رکھ دیا ہے، پھر ایک بار گنے گا، پھر ایک بار گنے گا، پھر ایک بار گنے گا، گننے میں اسے مزہ ملے گا، لیکن ایک نوٹ اٹھا کر کسی کو دینے میں مزہ نہیں ملے گا، گن 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 کے رکھے گا، پھر ادھر ادھر جا کر آئے گا، پھر گن گن کر رکھے گا۔ اللہ نے یعنی کہ وعدہ، اسے گنا یعنی عددہ، یعنی بار بار گن کر رکھتا، اس کی خصلت یہ ہوگی کہ وہ ہر ایک کی برائی بیان کرے گا، سامنے ہے تو چھپائے گا، تانا مارے گا، پیچھے ہے تو غیبت کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو وہ آدمی جو بڑا کنجوس ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ مستکبر، بڑائی طلب کرنے والا۔ ایک ہے تکبر، تکبر کرنے والے کو متکبر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے استکبار، استکبار جس کے اندر اسے کہتے ہیں مستکبر، تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستکبر کہتے ہیں۔ تو استکبار کیا ہے؟ خود کے لیے بڑائی طلب کرنے والا، خود کو بڑا سمجھنا یہ الگ بات ہے، ہمیشہ اس آرزو میں رہنا کہ جہاں بھی میں جاؤں میں بڑا رہوں، میں بڑا رہوں۔ تو بڑے بننے کی آرزو دل میں نہ رہے، بڑا بننے کی آرزو اگر دل میں آ گئی تو جہنم کا راستہ۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ترقی مت کرو، ترقی کرو، مگر ترقی کرنے کے باوجود خود کے بارے میں سوچو کہ میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں، آخر میری وہی حیثیت ہے جس حیثیت کا میں ہوں۔ تو یہ 3 خصلتیں ہیں، تو جن کے اندر یہ 3 خصلتیں آ جائیں گی وہ جہنمی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔